آج ہم سرکے کے باورچی خانے میں استعمالات اور کمالات کے بارے میں بات کریں گے۔ سرکہ گھر میں تقریباً ہر جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن باورچی خانے میں اس کا مختلف قسم کے کھانوں میں استعمال کھٹائی کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ لیموں یا املی کے پانی کا نہایت ہی اچھا اور مفید متبادل ہے۔ لیموں میں بھی انگنت فوائد ہوتے ہیں، لیکن سرکے کے فوائد اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ سرکہ جب بھی گوشت یا سبزی میں شامل کیا جائے تو اس کو بہت تیزی سے گلا دیتا ہے۔ سوائے آلو کے اس کا استعمال ہر سبزی میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکے کو چاول پکانے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ابلتے پانی میں اگر تھوڑا سا سرکہ ملا دیا جائے تو چاول کبھی بھی نہ تو ٹوٹتے ہیں نہ آپس میں چپکتے ہیں، یہ بے حد عمدہ اور کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکہ جو ہے حد سے زیادہ فولاد اور مختلف قسم کے وائٹامنز بھی رکھتا ہے جو کہ پھلوں میں پائے جاتے ہیں۔ سرکہ نہ صرف چیزوں کو عمدہ طریقے سے پکا دیتا ہے بلکہ ان کو طویل عرصے تک محفوظ بھی رکھتا ہے۔ مختلف قسم کے مربوں، اچار، چٹنی وغیرہ میں سرکے کا استعمال اس لیے حد سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا یا شے طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتی۔ اگر سرکے میں ڈبو کے اچار کو یا گوشت کو بھی رکھا جائے تو وہ طویل مدت تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ باورچی خانے کی سلیبوں کی صفائی کرتے وقت اگر اس میں سرکے کا پوچھا لگایا جائے، ہلکا سا یا سرکہ چھڑک دیا جائے تو نہ صرف مختلف قسم کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں بلکہ اس جگہ پہ کبھی بھی پھپھوندی بھی نہیں لگتی۔ پانی کو کائی سے بچانے کے لیے یا اس کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اس میں سرکے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی شے کی صفائی سرکے سے کی جائے یا وہاں سرکہ ہلکا سا چھڑک دیا جائے تو وہاں پہ پھپھوندی، کائی، فنگس وغیرہ بالکل بھی نہیں اگتی اور وہ جگہ بالکل صاف خوشبودار سی رہتی ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خوشبو سرکے کی جو مہک ہوتی ہے مخصوص کرتی سی وہ اچھی نہ لگے۔ کچن کے سنک یا دیگر جگہیں جب اچانک بند ہونے لگیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا کپ سرکہ اور آدھا کپ میٹھا سوڈا ملا کر اس کو سنک میں ڈال دیا جائے، وہ جگہ فوراً کھل جائے گی اور صاف ستھری بھی ہو جائے گی۔ اوپری صفائی کے لیے سینتھیٹک سرکہ بے خود کے استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ بہتر وہی ہے، البتہ یہ ہاتھوں کو کچھ ضرر پہنچائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ صفائی کا عمل آپ دستانے پہن کے کیجیے۔ اس کے علاوہ سینتھیٹک سرکے سے اپنی آنکھوں کو بچانا بھی نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ خالص سرکہ اگر آنکھوں میں براہ پڑ بھی جائے تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جلن ہلکی سی ضرور محسوس ہو، البتہ یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خالص سرکہ اگر باورچی خانے میں موجود ہو یا کھانوں میں استعمال کیا جائے تو سینے میں جلن کا یہ بہترین اور مفید و مؤثر علاج ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکہ محض تیزابیت پیدا کرتا ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ سینتھیٹک یا مصنوعی سرکہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن خالص سرکہ جو ہے وہ آپ کے سینے کی جلن، تیزابیت کو بھی دور کرے گا اور کھانے کو بہت عمدگی سے ہضم کر دے گا۔ جن بچوں کو بھوک نہ لگتی ہو ان کے لیے سرکے میں تیار کردہ سوئیاں یا مختلف قسم کے کھانے نہایت ہی عمدہ حل ہیں۔ فریج میں سے گوشت کی بو یا ناگوار مہک کو دور کرنے کے لیے سب سے مفید و مؤثر علاج سرکہ ہی ہے۔ سرکے کی ایک بوتل کھلی فریج میں چھوڑ دیجیے تو اس میں کبھی بھی گوشت کی ناگوار مہک نہیں پیدا ہوگی، یا مختلف کھانوں کی سڑان جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی سرکہ اپنے اندر جذب کرتا چلا جائے گا۔ گھروں سے مختلف قسم کے زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی سرکہ نہایت مفید و مؤثر ہے۔ سرکے کو مختلف قسم کے پانی کے اندر ملا کر چھڑک دیا جائے، پونچھے میں لگایا جائے یا سرکے کی بوتل کھلی کسی جگہ پر رکھ دی جائے تو یہ ہر قسم کے زہریلے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید اچانک ایسی کیفیت میں کہ جب لگتا ہو کہ زہر کھا لیا گیا ہے تو بھی سرکے کا فوری استعمال نہایت مفید و مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس دودھ کے اندر تھوڑا سا سرکہ ملا دیا جائے اور اس کو لسی کی طرح بنا کے پی لیا جائے۔ تو اس طرح سے اگر سرکے کے جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں یا ضمنی اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ خالص سرکہ تیزابی اثرات بالکل بھی نہیں رکھتا، لیکن بعض الکلیوں کے ساتھ مل کر یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو دودھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ذیلی یا ضمنی اثرات ہوتے ہیں، ان کو بالکل نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی کھانے کے لیے فوری لسی کی ضرورت ہے یا آپ کو وے واٹر چاہیے تو اس کے لیے بھی سرکہ ایک بہترین چیز ہے۔ آپ دودھ میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون سرکے کے ملائیے اور وے واٹر یا لسی تیار کیجیے اور پی جائیے۔ اس تیار کردہ لسی کو کسی بھی کھانے میں بھی آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ باہر ممالک میں عام طور پر لسی بنانے کا طریقہ یہی معروف ہے۔ ایسی مزید
مفید اور علمی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس پوسٹ کو بھی آگے لائک میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔